العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم اصول الشاشی کا 40واں درس آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت اسکرین پر ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع فلا يزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حکم الكتاب فيكون مطلق الرکوع فردا بحکم الكتاب والتعدیل واجبا بحکم الخبر. عزیز طلبہ، یہ کتاب اللہ کے مطلق کی چوتھی مثال ہے جو اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کیا. مثال سے پہلے مسئلہ سمجھے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نماز میں رکوع اور سجدہ تو بالاتفاق فرض ہے، لیکن تعدیل ارکان میں اختلاف ہے. نماز میں رکوع اور سجدہ تو بالاتفاق فرض ہے، لیکن تعدیل ارکان میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں تعدیل ارکان واجب ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں تعدیل ارکان بھی رکوع اور سجدے کی طرح فرض ہے. عزیز طلبہ، تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اسے سمجھے. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع، قوما، سجدہ اور جلسے کو ایسے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا کہ اعضاء کی حرکت ختم ہو جائے اور ان میں سکون پیدا ہو جائے. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع، قوما، سجدہ اور جلسے کو ایسے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا کہ اعضاء کی حرکت ختم ہو جائے اور ان میں سکون پیدا ہو جائے. اب آئیے ائمہ کرام کی دلیل سماعت فرمائیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل. امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعدیل ارکان کی فرضیت اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک اعرابی یعنی دیہاتی جس کا نام خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ تھا، مسجد میں آئے اور جلدی جلدی نماز پڑھی، جس میں اچھی طرح رکوع اور سجدہ ادا نہیں کیا. نبی پاک علیہ السلام نے اسے بلایا اور ارشاد فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ اعرابی گیا اور اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھی جس میں رکوع اور سجدہ مکمل ادا نہیں کیا. نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ بلا کر ارشاد فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی. وہ اعرابی گیا تو اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھ کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار وہی بات فرمائی، قم فصلی فإنک لم تصلی. تو اس اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے نماز کا طریقہ تلقین فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے طریقہ نماز بتایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح وضو کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہو. تم اچھی طرح وضو کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہو تو قرات کرو، پھر رکوع کرو حتیٰ تطمئن راکعا، کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ تطمئن قائما، کہ اطمینان سے قوما کرو،
پھر سجدہ کرو حتیٰ تطمئن ساجدن، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ تطمئن جالسا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی صحابی سے تعدیل ارکان فوت ہوئے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ہی نفی فرما دی۔ معلوم ہوا کہ تعدیل ارکان کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اس لیے تعدیل ارکان فرض ہوگا۔ آئیے اب مثال سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا فرمان وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کے معنی میں مطلق ہے، اور رکوع کا معنی ہوتا ہے الانحناء، جھکنا۔ جیسے کہا جاتا ہے رکعت النخل، کھجور کا درخت گچھوں کے بوجھ کی وجہ سے جھک گیا۔ رکوع کا معنی آتا ہے الانحناء، جھکنا۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں رکعت النخل، کھجور کا درخت گچھوں کے بوجھ کی وجہ سے جھک گیا۔ سجدے کا معنی وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی رکھنا۔ وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی رکھنا، یہ سجدے کا معنی ہے۔ لہذا نماز میں رکوع کے اندر صرف جھکنا اور سجدے میں صرف زمین پر پیشانی رکھنا فرض ہوگا، اور اس پر تعدیل ارکان کی شرط کو بڑھایا نہیں جائے گا، اس خبر واحد کی وجہ سے جو اوپر گزرے، کیونکہ کتاب اللہ قطعی ہے اور خبر واحد ظنی ہے، اور ظنی سے قطعی کو مقید کرنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ اس خبر واحد پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کی مطلق آیت کا حکم تبدیل نہ ہوتا ہو۔ اس لیے ہم یوں کہیں گے کہ کتاب اللہ کی مطلق آیت کی وجہ سے نفس رکوع سجود تو فرض ہے، البتہ ان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے خبر واحد کے حکم کی وجہ سے۔ اس طریقے سے کتاب اللہ کی مطلق آیت پر بھی عمل ہو گیا اور خبر واحد پر بھی عمل ہو گیا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم ترجمہ کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کے معنی اور مفہوم میں مطلق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع، رکوع کے معنی اور مفہوم میں مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ، لہذا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا تعدیل کی شرط کا بحکم الخبری، خبر واحد کی وجہ سے۔ فلا یزاد علیہ، لہذا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا تعدیل کی شرط کا خبر واحد کے حکم کی وجہ سے، لہذا خبر واحد کی وجہ سے تعدیل کی شرط کا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ولیکن یعمل بالخبر، لیکن خبر واحد پر علی وجہ، اس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے۔ فیکون مطلق الرکوع فرضا، چنانچہ مطلق رکوع فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور تعدیل واجب ہوگی خبر واحد کے حکم کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ عبارت کا مطلب ترجمہ سمجھ گئے ہوگے۔ عزیز طلبہ، یہ مطلق کے اطلاق پر عمل کرنے اور خبر واحد کے ذریعے اس کو مقید کرنے کی چوتھی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں رکوع کا امر فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، جس کے معنی مطلق جھکنے کے ہیں۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں رکعت النخل، یا رکعت النخل اس وقت کہا جاتا ہے جب کھجور کا درخت کسی جانب جھک جائے،
اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں مطلق جھکنا فرض ہے، خواہ اس کے ساتھ تعدیل یعنی کچھ دیر تک اسی حال پر رہنا بھی پایا جائے یا نہ پایا جائے، ہر حال میں نماز ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آئے اور جلدی جلدی رکوع سجدہ کر کے نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، یعنی اٹھ کر پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی۔ آپ نے پھر وہی کلمات ارشاد فرمائے کہ اٹھ کر پھر سے پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے سکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نماز میں رکوع کر یہاں تک کہ تو رکوع میں ٹھہرے، پھر سر کو اٹھا یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑے ہو جا، پھر تو سجدہ کرے یہاں تک کہ تو دل جمعی کے ساتھ سجدہ کرے۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعدیل کے نہ پائے جانے کی وجہ سے فإنک لم تصلی کہہ کر نماز کی نفی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعدیل ارکان فرض ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ چنانچہ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ لیکن طرفین کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ارکعوا جھکنے کے معنی میں مطلق ہے، جس پر قطعی طور پر عمل واجب ہے، اور حدیث مذکور ظنی ہے۔ اس کی وجہ سے مطلق رکوع پر تعدیل کی شرط زائد کر کے مطلق کو مقید کرنا اور اس کے اطلاق کو منسوخ کرنا جائز نہ ہوگا۔ البتہ حدیث مذکور پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کا حکم بدلنے نہ پائے اور مطلق کے اطلاق میں فرق نہ آئے۔ چنانچہ کہا جائے گا کہ مطلق رکوع کتاب اللہ کے حکم کے مطابق فرض ہے اور تعدیل خبر مذکور کے حکم کے مطابق واجب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.